غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام، سر جھکائے کہتے ہیں سارے غلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام۔ ڈوبتی کشتی تیرائی آپ نے، ڈوبتی کشتی تیرائی آپ نے، اب بنا لیجیے ہمارے بگڑ گام، بنا دیجیے ہمارے بگڑ گام، سر جھکائے کہتے سارے غلام، سر جھکائے کہتے سارے غلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، غوث اعظم لو مریدوں کا المدد یا شان جیلا، المدد المدد یا شان جیلا، المدد ہم کو پلوا دیجیے وحدت کا جام۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج یہاں پر حضرت حمید شاہ اور حضرت محب شاہ درگاہ پہ آنے کا موقع ملا، اور یہاں پر آ کر یہاں کے جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ فاتحہ خوانی پڑھنے کا بھی موقع ملا اور ان کی زیارت کرنے کا بھی موقع ملا، اور الحمدللہ یہاں پر مولانا نے بڑے اچھے انداز سے دعا کا بھی انتظام رہا، اور اللہ تعالیٰ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اور خاص کر بنگلور کے لوگوں کی حفاظت کے لیے، بنگلور کے ہمارے خاص کر مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اور ہمارے اندر جتنے بھی ابھی پریشانیاں ہیں اس پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے دعا مانگی گئی، اور الحمدللہ 2 دن کا جلسہ ہے، 2 دن کا پروگرام ہے، آج سندل ہے، کل تو الحمدللہ بڑے شائقین اور یہاں کے جتنے بھی مرید لوگ ہیں سب آ کر بڑے اچھے انداز سے بڑی عقیدت مند سے یہاں پر لوگ موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی سب دعا قبول کرے اور ہم لوگوں کو سب چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے اچھے فیصلے کریں۔ حمید شاہ جو ادارہ ہے یہاں پر جو ہمارے جی اے بابا صاحب کے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور ان کے ساتھ ایک ٹیم ہے، سب مل کر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہاسٹل بھی ہے، آئی ٹی آئی بھی ہے، ڈائلسس یونٹ بھی ہے، بلڈ بینک بھی ہے، اور آگے چل کر اور بھی بہت سارے پروگرامز ہوں گے، اور بابا کا ہم حاجی بابا کا ہر وقت یہ فکر ہوتی رہتی ہے کہ کس طریقے سے اس جگہ کو بہتر سے بہتر طریقے سے استعمال کریں اور کس طریقے سے اس جگہ کو آباد کریں، اور اس کے ان پروگرام جو بھی پروگرامز ہیں ان پروگراموں کے ساتھ ہم اور پوری سرکار۔ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج ہم حضرت حمید شاہ رحمۃ اللہ علیہ درگاہ کمپلیکس میں جمع ہیں۔ آج صبح سے ایک روحانی عرفانی نورانی سلسلہ جاری ہے۔ جناب بیدر ضمیر احمد صاحب بھی صبح تشریف لائے، دونوں درگاہ میں تینوں درگاہ میں فاتحہ خوانی ہوئی اور مسلسل یہ کاروائی چلنے کو ہے، اور ابھی ہمارے نصیر صاحب بھی تشریف لائے۔ ہمارے بابا صاحب کی صدارت میں یہ کمپلیکس اور یہ ادارہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ جہاں تک ان بزرگان دین کی شہادت کا اور سندل کے تاریخ کا سوال ہے، دراصل یہاں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے دور کے شہداء مدفون ہیں۔ ان میں یہ 2 شخصیات اور ان کی والدہ ماجدہ نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ ہر سال یہاں اہتمام کے ساتھ، بڑے ادب احترام کے ساتھ ان کے نام کا عرس منایا جاتا، اور یہاں سندل شریف کا
एहतमाम किया जाता। हजरत महबूब सुबहानी खुतब रब्बानी शेख यज़दानी अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि के नाम की फातिहा बराबर यहाँ होती रहती। तकरीबन 10 साल से मैं खुद इसमें शरीक हूँ और मैं उंगली कटाकर शहीदों में शामिल होने के बराबर इस प्रोग्राम में शामिल रहता हूँ। जहाँ तक इन 2 रोज़ा प्रोग्राम का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं यहाँ जम्मे गफीर हैं, आशिकान औलिया की बड़ी जमात यहाँ हाजिर हैं, बुजुर्गान दीन भी मौजूद है, नौजवानों का बड़ा तबका है, खवातीन की बड़ी तादाद है, मासूम बच्चों और बच्चियों का भी एक यहाँ जम्मे गफीर है। बहरहाल अभी निशान गौसे पाक की फातिहा खानी हुई और कल से इंशाअल्लाह सिंदल और उर्स की भी कार्रवाई शुरू होगी। और अभी बेसर औलिया दरगाह की हाथे में जिनके दरबार में हम यहाँ खड़े हैं और आप इंटरव्यू ले रहे हैं और हम कुछ कह रहे हैं, तो अभी इनके दरबार में भी हाजिरी हुई, फातिहा खानी हुई। और इससे कबल यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था तो मुझे पूछा गया कि इन बुजुर्गों की कुछ करामत बताइए। इत्तेफाक से उसी वक्त बारिश पड़ रही थी। मैं बोला इन बुजुर्गों की जिंदा करामत यही है कि बारिश पड़ रही है। बहरहाल यहाँ फातिहा खानी करना, ईसाल सवाब करना, ये हमारी खुशनसीबी है। कब्रिस्तान में अभी शब बरात गुजरी है, कब्रिस्तान में हाजिरी का हुक्म है। ईसाल सवाब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, तो हमें चाहिए कि कब्रिस्तान के आदाब का लिहाज करते हुए, इन बुजुर्गान दीन की खिदमात को सामने रखते हुए, उनकी दरजात की बुलंदी के लिए हम दुआ करें, ईसाल सवाब करें। याद रखिए, अभी मैं मेरी दुआ में कह रहा था कि नबूवत का सिलसिला मुकम्मल हो गया है, लेकिन विलायत का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। खुशनसीब है वो हज़रात जो बुजुर्गा की कदर करते हैं, उनका अदब करते हैं और उनके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद उनकी खिदमत को याद कर कर उनकी तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। कल हजरत सैयद मुहिब शाह कादिरी रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत सैयद हमीद शाह कादिरी रहमतुल्लाह अलैहि और उनकी वालिदा माजिदा हजरत सैयदानी बीवी माँ रहमतुल्लाह अलैहा, इन तीनों शख्सियात का, इन तीनों बुजुर्गान दीन का संदल और उर्स शरीफ मनाया जाएगा और हर साल इसका बड़ा एहतमाम होता है। बड़ी तादाद में लोग आते हैं और दोनों दिन ज़ियाफत का भी एहतमाम रहता है।